بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ بھارتی جبر و استبداد کے سائے میں مقبوضہ کشمیر میں دوسرے مرحلے کے جبری انتخابات کے خلاف پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ انتخابات نہیں، استصواب چاہیے۔ کشمیری مظاہرین نے سیاہ جھنڈے لہرا کر جعلی الیکشن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظفر آباد گھڑی پنچ چوک سے اقوام متحدہ کے مبصر دفتر تک مارچ کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی سرکار کی سازشوں اور بندوق کی نوک پر منعقد ہونے والے انتخابات ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ بھارت ان ڈھونگ انتخابات کو حق خود ارادیت کے متبادل کے طور پر پیش کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ مقررین نے کہا کہ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں عوامی نمائندوں اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کر کے ڈھونگ الیکشن مسلط کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں کالے قوانین کے ظالمانہ استعمال کی آڑ میں جبری الیکشن منعقد کر کے مرضی کے نتائج چاہتا ہے۔ مزید کہا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو اس معاملے پر بھارت کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر بھر کے مختلف شہروں میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جعلی انتخابات کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ جہلم ویلی، میر پور، بھمبر، برنالہ میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر بھر کے مختلف اضلاع میں آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جعلی انتخابات کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ جہلم ویلی، ہٹیاں بالا، چکار میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نام نہاد انتخابات آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ کشمیری عوام بھارت کا جبری قبضہ مسترد کرتے ہوئے رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرپور میں ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف بھرپور نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ بھمبر میں ہاتھی گیٹ کے مقام پر ایک بڑی احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ دوسری جانب برنالہ میں بھی اسسٹنٹ کمشنر انعام باری اور تحصیلدار راجہ آصف منیر کی قیادت میں پولیس اسٹیشن برنالہ تا ختم نبوت چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تحصیلدار راجہ آصف منیر کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جعلی انتخابات کسی صورت قبول نہیں اور اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کا مؤثر حل کے لیے اقدامات کرے۔ اسی حوالے سے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انتخابی ڈونگ کے خلاف راولہ کوٹ، باغ لیپا اور سدنوتی میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بھارت کے انتخابی ڈھونگ کے خلاف آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح ڈویژنل ہیڈ کوارٹر راولہ کوٹ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ ڈپٹی کمشنر پونچھ سید ممتاز کاظمی کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پونچھ سید ممتاز کاظمی اور دیگر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے انتخابات کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ باغ میں بھی مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی جعلی الیکشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء ریلی سے ڈپٹی کمشنر باغ محمد صداقت خان سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے الیکشن کے نام پر ڈرامہ کر رہا ہے، جسے کشمیری کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ مقررین نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات سے روکا جائے۔ دوسری جانب وادی لیپا مین بازار میں بھی بھارت مخالف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء ریلی کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل رائے شماری ہے، جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ جبکہ سدنوتی پلندری میں بھی بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کوٹلی چوک پلندری سے شروع ہو کر PWD ریسٹ ہاؤس پر پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ مقررین کا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی عوام غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں کسی نام نہاد انتخابی ڈرامے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جنوبی ایشیا کو خوفناک تباہی سے بچانے کے لیے مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر حل کیا جائے۔
خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بامعنی مذاکرات کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے سیاسی قیدیوں کی رہائی، کشمیریوں کی زمینوں، نوکریوں اور وسائل کے تحفظ کو یقینی بنانا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت اہم اقدامات ہوں گے۔ انہوں نے دفعہ 370 کی منسوخی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، کشمیریوں کی شناخت مٹانا اور انہیں بے اختیار بنانا ہے۔ آزاد کشمیر کا دورہ کرنے والے 23 برطانوی ڈونرز نے رفائی تنظیم مسلم چیریٹی کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کی سڑکوں پر رکشے چلانے کا 5 روزہ چیلنج پورا کر دیا۔ رفائی تنظیم مسلم چیریٹی کے زیر اہتمام مظفر آباد سے شروع ہونے والی رکشہ ریلی کوہالہ، دھیرکوٹ اور باغ کی سڑک پر 5 روز تک جاری رہنے کے بعد ارجا کے مقام پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ رکشہ ریلی میں 23 برطانوی ڈونرز نے بڑی مہارت سے رکشے چلا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا اور ارجا کے مقام پر منعقدہ اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے رکشہ چلا کر آنے والے ڈونرز کا علاقہ مکینوں اور مستحق خاندانوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ برطانوی شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال کر تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ برطانوی شہریوں نے مظفر آباد، باغ اور دھیرکوٹ کے 20 مستحق خاندانوں میں رکشے تقسیم کر کے شہریوں کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ راولہ کوٹ میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یوم تاسیس پہلے یوم تاسیس کے موقع پر صابر شہید اسٹیڈیم میں بیداری شعور عوامی حقوق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ریاست بھر سے کمیٹی کے عہدیداران کے علاوہ ہزاروں افراد کی شرکت۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر نذیر کشمیری اور دیگر کا کہنا تھا کہ طویل جدوجہد کے بعد بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی لائی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی بلوں کے متعلق طے شدہ ٹیرف کے مطابق 5 kVA اور اس کے اوپر کے بل نئے کمرشل ٹیرف کے مطابق جاری کیے جائیں، جبکہ بجلی بل بقایا جات معاہدے کے مطابق جاری کیے جائیں۔ عوامی حقوق تحریک کو کامیاب حکمت عملی سے آگے بڑھانے والی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر ہزاروں لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ اب سیاسی جدوجہد کا بھی آغاز کیا جائے اور انتخابات میں عوام کی حمایت سے اسمبلیوں میں پہنچ کر عوامی حقوق کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کریں، اور جبکہ اس سے قبل سپلائی بازار سے ہزاروں افراد پر مشتمل ریلی نکالی گئی۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کالجز کی ہدایت پر راجہ بڈھے خان گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سوانی میں سالانہ سپورٹس ویک کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر کالج گراؤنڈ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس ویک کا افتتاح پرنسپل ادارہ پروفیسر راجہ افتخار احمد خان نے کیا۔ طلباء کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ گروپس میں الخالد، القاسم، البدر اور شاہین گروپ شامل ہیں۔ تقریب کے دوران اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض شعبہ فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر ذوالنورین افضل نے عطا کیے، جبکہ پرنسپل ادارہ نے اپنے خطاب میں طلباء کو کھیلوں کی افادیت، صحت و تندرستی، مثبت سرگرمیوں اور اسلامی نقطہ نظر سے کھیلوں کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ اپنی محنت جاری رکھیں۔ انہیں ادارے کی طرف سے حسب معمول سالانہ ایتھلیٹکس گیمز اور دیگر کھیلوں میں جو کہ تعلیمی بورڈ میرپور کی زیر نگرانی ہوں گے ان میں شامل ہونے کے مواقع ضرور دیے جائیں گے۔ ایف ایس سی سال اول کے شاندار نتائج پٹھیکا کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے میدان مار لیا۔ آلیان ہائی اسکول اینڈ کالج پٹھیکا نصیر آباد نے فرسٹ ایئر میں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں سب ڈویژن پٹھیکا کو ٹاپ کر لیا، اور جبکہ ریڈ فاؤنڈیشن پٹھیکا نے آئی سی ایس میں 530 نمبروں کے ساتھ پٹھیکا کو ٹاپ کیا، جبکہ ایپیکس کالج پٹھیکا نے علم و ادب گروپ میں تحصیل پٹھیکا کو ٹاپ کرتے ہوئے نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ تحصیل پٹھیکا میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے شاندار نتائج پر اہلیان پٹھیکا نے آلیان ہائی اسکول، ریڈ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج، ایپیکس کالج پٹھیکا کی کارکردگی پر اداروں کے سربراہان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔
چڑھوئی سے خبر شامل کریں گے، جہاں سسرالیوں کا مبینہ طور پر خاتون پر تشدد، سسرالیوں نے خاتون کو مارنا پیٹنا اور روز کا معمول بنا لیا۔ روزانہ کی مار پیٹ سے تنگ آ کر اقصیٰ بی بی میڈیا آفس پہنچ گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاتون کا کہنا تھا کہ سسرالیوں نے مار مار کر میکے بھیج دیا اور میکے گئی تو سسرالی شکاری کتے لے کر والدین کے گھر پہنچائے اور مجھ پر کتے بھی چھوڑ دیے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر سسرال والوں کے کہنے پر تشدد کرتا ہے اور سب لوگ مل کر بچوں کو بھی مارتے ہیں۔ خاتون کا مزید کہنا تھا کہ ایس ایس پی کوٹلی اور ایس ایچ او پولیس تھانہ چڑھوئی سے اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے اور سسرال والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرپور اطاری برادران کی جانب سے محفل میلاد اور دستار بندی کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ محفل میلاد میں پاکستان و آزاد کشمیر کے نامور علماء کرام کے علاوہ مقامی علماء اور نامور نعت خواہوں نے شرکت کی اور محفل میلاد کے موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امت مسلمہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دشمن قوتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر نور کا جشن بلا تفریق و مسلک ہر قوم و نسل کو مذہبی جوش و خروش سے منانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محفل میلاد میں ثناخواں حضرات نے عقیدت کے پھول نچاور کیے۔ دوران محفل قرآن پاک حفظ کرنے والے 2 خوش نصیب حفاظ قرآن کی دستار بندی بھی کی گئی اور محفل کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ اسلام آباد گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن کے وفد کی سردار طاہر محمود کے دفتر آمد۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں فاؤنڈرز گروپ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن کے وفد میں سرپرست اعلیٰ سید الطاف حسین شاہ، چیئرمین رضوان خٹک، وائس چیئرمین ملک آصف، صدر سردار اظہر آزاد، جنرل سیکرٹری سید خرم گیلانی اور دیگر شامل تھے۔ سردار طاہر محمود کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے فاؤنڈرز گروپ کو تاریخی فتح سے ہمکنار کیا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس الیکشن میں تمام دوستوں کے تعاون سے ہمیں کامیابی ملی ہے۔ ہمارا مقصد الیکشن لڑنا نہیں بلکہ اپنے ممبران کی خدمت کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے کام مزید تیز کریں گے۔ سردار طاہر محمود نے اسلام آباد گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ شیخوپورہ عرس حضرت سید پیر وارث شاہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر۔ جنڈیالہ شیر خان میں زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مزید تفصیلات شیخ سفیان علی کی اس رپورٹ میں۔ معروف صوفی بزرگ حضرت سید پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس پاک کی تقریبات جنڈیالہ شیر خان میں جاری ہیں۔ حضرت سید پیر وارث شاہ کے مزار پر انوار پر طول و عرض سے زائرین کے آنے اور جانے کا سلسلہ آخری روز بھی جاری ہے۔ کم ملوانیاں قاضیاں آندا ہیر وارث شاہ سنانے والے کانوں میں رس گھول رہے ہیں اور سننے والوں کی حالت ایسی ہے کہ سر پر بیٹھا پرندہ بھی ان کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کروا سکتا۔ حضرت سید پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ثقافت کے رنگ نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ علو فکر موزن دکھائی دیتی ہے۔ زائرین اپنی منتوں مرادوں کے لیے دیسی گھی کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ کھجوروں کے درختوں کے درمیان حضرت سید پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت نقش و نگار والا گنبد جہاں آنکھوں کو بھاتا ہے، وہیں رات کی تاریکی میں آپ کے مزار کے سائے میں بیٹھ کر آپ کا کلام ہیر وارث شاہ سن کر دلوں کو فرحت و سکون نصیب ہوتی ہے۔
वारस आशिकां ते। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है। जम्मू कश्मीर